سورہ نساء آیت نمبر 3۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم میں اس بات کا خوف ہو، ڈر ہو کہ تم یتیموں کے متعلق انصاف نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو تم دوسری عورتوں سے جو تمہیں عورتوں میں پسند ہو نکاح کر لو، من النساء عورتوں میں سے، مثنیٰ دو عورتوں سے، وثلاثہ اور تین عورتوں سے، ورباع یا چار عورتوں سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو تمہارے ملکیت میں ہو، یعنی تمہاری لونڈی وغیرہ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، تو یہ ایک عورت پر اکتفا کرنا یا کسی لونڈی کے ساتھ یا لونڈی پر اکتفا کرنا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے، اس میں زیادہ توقع ہے کہ زیادتی نہ ہو، کسی کی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں اس آیت کے متعلق ہم نے گفتگو کر لی تھی کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور کیا طریقہ کار ہے، اس کے متعلق کل گفتگو ہو گئی۔ آپ حضرات کے سامنے آج جو بات کرنی وہ دو باتیں کرنی ہیں جس کا کل تذکرہ کیا تھا۔ نمبر ایک کہ بعض لوگوں کی طرف سے جو دشمنان دین ہیں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے اسلام کے اوپر کہ اسلام ایک نفسانی خواہش اور اپنی خواہشات کو یعنی برقرار رکھنے کا نام اسلام ہے، یا اسلام کے اندر شہوت پرستی ہے، اس قسم کے انہوں نے اعتراض کیے۔ دوسرے نمبر پر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انہوں نے اعتراضات کیے کہ دیکھو جی کہ ان کا یہ جو نبی ہے الیاذ باللہ، یہ شہوت پرست انسان ہے، نقل کفر نباشت، اس قسم کے کہ انہوں نے اتنے زیادہ نکاح کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو اپنی حرص کو یا ہوس کو پوری کر رہے ہیں، اس قسم کے انہوں نے رقیق قسم کے اعتراضات کیے۔ تو آج کی ہم ان زیر دست آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں ان دونوں باتوں کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم پہلی بات کا جائزہ لیں کہ مذہب اسلام کے اندر خواہش پرستی یا کیا کہتے ہیں اپنی جنس پرستی یا اس قسم کی تعلیم دیتا ہے، تو اگر تاریخ عالم کے اوپر انسان ایک نگاہ اٹھائے تو جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب گزرے ہیں، ہر ایک مذہب نے ایک سے زائد نکاح کرنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے بلکہ ترغیب بھی دی ہے، اور یہ اجازت اور یہ ترغیب صرف اس بات کے اوپر تھی
تاکہ آدمی اپنی جائز خواہش کو ایک قانونی اور مذہبی لمٹ کے اندر رہ کر پورا کرے، اور وہ اپنے ایمان کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چیز تھی کہ جب ایک معاشرے کے اندر زائد عورتیں ہوں گی، یا کسی علاقے کے اندر یا کسی قوم کے اندر، تو جب وہ ایک سے زائد نکاح کریں گے تو ہر عورت کو قانونی طور پر اور مذہبی طور پر تحفظ حاصل ہوگا، اور اس کو اس بات کا ہوگا کہ میرے سر پر کسی کا کوئی دست شفقت ہے، میں اپنے نان نفقہ اور ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس قوم کے اندر ایک سے زائد نکاح کرنے کی رواج ہو، وہاں حضرات علماء فرماتے ہیں کہ زنا کا کم سے کم یعنی کہ واقعات پیش آتے ہیں، زنا کے کم سے کم واقعات پیش آتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان ہو، عرب ہو، بابل ہو، مصر ہو، یہ جو قدیم جتنی بھی ہیں، ان سب کے اندر ایک سے زائد کیا ہے وہ نکاح کیے جاتے تھے، خود ایک سے زائد نکاح کیے جاتے تھے۔ بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ یورپ کے وہ لوگ جو جن کے اندر اس طرح کا تعصب نہیں ہے، اور وہ کھلے دل سے ان چیزوں کو انہوں نے مذہبی تعلیمات کا مطالعہ کیا، اور اپنے معاشرے کے اندر پائے جانے والی چیزوں کا انہوں نے بغور جائزہ لیا، تو وہ اس بات کے اوپر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک سے زائد شادی جہاں کی جاتی ہے وہاں پر بہت سارا سکون ہوتا ہے، بہت سارا سکون ہوتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس ضمن کے اندر یورپ کے کئی جو پادری ہیں، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں کہ انہوں نے سابقہ کتابوں کو مد نظر رکھ کر، ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر یہ بات کہی ہے کہ ایک سے زائد کیا ہے نکاح کرنے چاہیے، اس سے عورتوں کا تحفظ بھی ہوتا ہے، اور زنا کی شرح پھیلنے کی کم سے کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ ایک سے زائد نکاح جو اسلام سے پہلے تھے، اس میں کوئی لیمٹ نہیں تھی، کوئی لیمٹ نہیں تھی۔ وہ 10 کر لیتے تھے، 20 کر لیں، 8 کر لیں، جتنے مرضی کر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر ہندو کے بڑا جو اوتار ہے اس کے متعلق اگر دیکھیں، جو کرشن جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اس کے متعلق آتا اس کی 100 بیویاں تھیں، اس کی 100 بیویاں تھیں، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ایسے ملتے ہیں۔ لیکن عرب کے اندر بھی ایک سے زائد نکاح کیے جاتے تھے۔ اب وہ ایک سے زائد نکاح کر کے پھر کیا کرتے تھے کہ بیویوں کے درمیان عدل اور مساوات نہیں ہوتی تھی، بیویاں ان کے ہاں ایک غلامانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اب آپ تھوڑا سا انصاف کے ساتھ دیکھیں، نمبر 1، اسلام نے آ کر کیا کیا ہے کہ ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس کی ایک لمٹ کو بیان کیا ہے، اور پھر اس سے ایک سے زائد نکاح کرنے کو فرض واجب نہیں قرار دیا، بلکہ انسان اپنی پوزیشن، اپنی جسمانی ساخت، اپنی مالی حالت، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے اجازت دی، اور اس اجازت کے اندر بھی نمبر 1 اس کی لمٹ کو بیان کیا، نمبر 2 اس بات کی ترغیب دی کہ ان بیویوں کے درمیان میں اگر ایک سے زائد ہوں گی تو آپ نے مساوات اور عدل، انصاف، برابری، ہر ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، ہر ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ اب آپ تھوڑا سا انصاف سے بتائیے کہ اسلام نے آ کر لوگوں کو پھر کیا تعلیم اور ترغیب اور اس چیز کی دی ہے، یا دوسرے اقوام کے اندر جو تھے؟ اسلام نے آ کر ایک قانون مساوات، انصاف اور عدل کو کیا دیا ہے، ترجیح دی ہے، اور اس کی ایک لمٹ کو کیا کیا ہے، بیان کیا۔ ورنہ اس سے پہلے کتنے نکاح کرتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر بتایا کہ بھئی سب سے پہلے اگر آپ کی مالی پوزیشن بہتر، آپ کی جسمانی ساخت بہتر، اور آپ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ جناب 1 کر لیں، 1 سے زائد 2 کر لیں، 2 سے زائد 3 کر لیں، 3 سے زائد 4 کر لیں، 4 سے زائد پھر آپ کو نکاح کی اجازت نہیں ہے، ایٹ اے ٹائم 4 نکاح کر سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے عمل سے اس چیز کو کیا کر کے بتا دیا کہ 4 سے زیادہ نکاح کی اسلام کے اندر بیک وقت
4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو ثقیف تھا، یا اس کا ایک شخص غیلان نام ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ جب مسلمان ہوا تو اس کے نکاح کے اندر 10 بیویاں تھیں، 10 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر وہ بیویاں بھی مسلمان ہو گئی تھیں، وہ عورتیں بھی مسلمان ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تمہارے نکاح میں 10 ہیں، اور اسلام جناب 4 سے زیادہ بیک وقت کی اجازت نہیں دیتا۔ ان 10 میں سے جو تمہیں 4 پسند ہو یا جو بھی تم رکھ لو، باقی سب کو کیا تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے 4 نکاح رکھے اور باقیوں کو کیا کر دیا؟ فارغ کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی کے متعلق آتا ہے، جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ان کی 8 بیویاں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ کہا۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، جب وہ اسلام کے اندر آئے تو 5 بیویاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا۔ تو یہ کیا کیا؟ اسلام نے اس چیز کی لمٹ کو بیان کیا، اور ساتھ فرمایا کہ تم نے اس کی ہر چیز کے اندر مساوات اور برابری اور عدل کو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر تم عدل اور انصاف نہیں رکھ سکو گے، نہیں کرو گے، تو یہ تمہارے حق میں کیا ہے؟ بہتر نہیں۔ بلکہ آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ اسلام کس طرح عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے، کہ یہ جو میں نے ایک صحابی جو قبیلہ بنو ثقیف کے غیلان نام کا جس کا ذکر کیا، جب یہ ایمان لے کر 10 ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 رکھے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر آ کر ان 4 بیویوں کو بھی کیا کر دیا؟ فارغ کر دیا۔ 4 بیویوں کو فارغ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ان کا دور خلافت، انہوں نے ان کو بلایا، اور انہوں نے اپنی جناب والا بیویوں کو فارغ کر کے ساری وراثت اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ان بیویوں سے رجوع کرو، تم نے جو اپنے بیٹوں کو وراثت دیا ہے، تمہارے اس عمل کے اندر کھوٹ ہے۔ تم نے جناب اللہ اپنی ان عورتوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے تم نے کیا دیا؟ ان کو طلاق دی اور اپنے بیٹوں کو مال دیا۔ تم فی الفور جناب اللہ ان سے رجوع کرو، اور رجوع کر کے ان کا حق دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں سزا دوں گا، میں تمہیں کڑی سزا دوں گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اسلام تو عورتوں کے اتنے حقوق اور ان چیزوں کا کیا ہے؟ محافظ ہے۔ جائے کہ ان پر کیا کہتے ہیں ہوس پرستی کا اور اس قسم کا کیا لگایا جائے؟ الزام لگایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی، قول سے بھی کہا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بتائی کہ دیکھیں، اگر کوئی آدمی 1 سے زائد بیویاں ہوں گی اور ان کے درمیان میں وہ عدل نہیں کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے 2 بیویاں ہوں اور ان کے درمیان میں انصاف نہیں کیا، تو کل قیامت والے دن اس حالت کے اندر آئے گا کہ اس کا ایک حصہ گویا کہ فالج زدہ ہوگا، مفلوج ہوگا، وہ جھکا ہوا ہوگا۔ فرمایا کیسا نہیں کر۔ ہاں، ایک چیز ہے، ایک تقسیم وہ ہے جس کا انسان اختیار، ظاہری اختیار انسان رکھتا ہے کہ نان نفقہ ہے، رات گزارنا ہے، کوئی اس کو رہائش کے متعلق ہے، کھانے پینے کے متعلق ہے، ان چیزوں کے درمیان تو برابری کر سکتا ہے، اور کرے گا بھی، اور کرنی بھی چاہیے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی برابری انسان سے نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے پابند نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان میں ہر طرح کا یعنی کہ مساوات رکھی ہوئی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ، یہ وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، اور جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں، آپ کے قبضہ اختیار میں ہے، اس کے مجھے فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، مجھے اس چیز کے بارے میں ملامت نہیں کیجیے گی جو آپ کے اختیار میں اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی انسان کا قلبی ملان اور انسان کا قلبی تعلق، انسان کی قلبی محبت، یہ کسی ایک کی طرف زیادہ ہو اور دوسروں سے کم ہو، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس چیز کے اندر برابری مطلوب بھی نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم چاہ کر بھی ان بیویوں کے درمیان کیا ہے؟ تم عدل نہیں کر سکتے۔ ہاں، کیونکہ یہ قلبی تعلق یہ انسان کے اختیار میں، لیکن اس قلبی تعلق اور جھکاؤ کے اندر ایک چیز بتائی، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہ ہو
کہ تمہاری دلی محبت ایک ہی طرف ہے تو تمہارا سارا جھکاؤ پھر اسی کی طرف ہی ہو جائے، اس کے لاڈ نیاز نخرے اور یہ ساری چیز اس کی تم برداشت کرو اور اس کو تم اٹھاؤ اور دوسری کو بالکل کیا ہے بھول جاؤ۔ فرمایا کہ اس کی اسلام پھر کیا ہے اجازت نہیں دیتا کہ اتنی قلبی محبت کے اندر آ کر دوسروں کو بالکل ہی کیا کر دو، اگنور کر دو، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ اسلام کے اوپر بلیم یا اعتراض کرنا یہ بنتا ہی نہیں۔ اسلام نے آ کر لمٹ بھی بیان کی، ان کے حقوق کو بھی متعین کیا اور اس کی کیا ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی کیا ہے ترغیب بھی دی ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے درس کے پورا ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے اعتراض کیا اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔